بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والا وبعد۔ میں وہ اعتکاف کے درس جاری ہیں اور اس کی دوسری درس میں یہاں اس کو تکمیل کروں گا یا پورا کروں گا۔ اور میں نے یہ بتایا کہ اعتکاف ہر وقت بیٹھنا جائز ہے، رمضان غیر رمضان میں، لیکن اعتکاف رمضان میں سب سے زیادہ افضل اور برتر ہے، اور خصوصاً آخری عشرہ میں اعتکاف بیٹھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ بعض علماء کا نظر یہ ہے، خیال، کہ اعتکاف کے جو کم سے کم مدت ہے اس کا کوئی حد نہیں ہے، کوئی معین مدت ہی نہیں ہے، لیکن بعض دوسری علماء کی نظر یہ ہے کہ اعتکاف کی کم از کم مدت ایک رات ایک دن یعنی 24 گھنٹہ ہے۔ اور معتکف کے لیے کچھ ضروری ہدایات ہیں، اور ان میں سے ایک بات یہ کہ معتکف کے لیے مستحب ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان کاموں میں مصروف کرے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی تقرب کے یا تقرب اللہ کے سبب بن جائے یا ہو جائے، جیسے کہ نماز پڑھنا، استغفار طلب کرنا، ذکر و اذکار کرنا، قرآن کریم کو قرأت کرنا، تسبیح بیان کرنا، یا قرآن کریم کو تعلیم دینا، یا حدیث نبوی کا درس دینا، تعلیم دینا۔ یہ وہ ساری کام ہیں جو اپنے آپ کو مشغول کر سکتا ہے، تو یہ سارے کے سارے تقرب اللہ کے لیے سبب بھی بن سکتا ہے یا وجہ بن سکتا ہے۔ اسی طرح معتکف کے لیے ضروری ہے ان ہدایات میں سے کہ وہ ایسے لایانی بیہودہ فضول بات چیت سے، گفتگو سے یا مصروفیات سے وہ پرہیز کریں، یا وہ جو باتیں جو بالکل لایانی ہیں اور اس کی اعتکاف کو داغدار کرتا ہے، تو وہ یا اس کو ان کی اعتکاف سے مصروف کرتا ہے، تو ان چیزوں سے وہ پرہیز کرنا یا اپنے آپ کو کنٹرول کرنا یہ واجب اور لازم ہے۔ اعتکاف کے لیے 3 بنیادی اور اساسی شرط ہیں، اور ایک شرط یہ کہ اعتکاف ہر وہ انسان جو مسلمان ہو، عاقل ہو اور بالغ ہو، عاقل یعنی سمجھدار، اور بالغ ہو، جوان ہو، یا ان کے جوانی تک نہیں پہنچا لیکن اس میں تمیز موجود ہے، تو اس سے یہ قبول کیا جائے گا اور اس کے اعتکاف درست ہے۔ یہ فرق نہیں ہے کہ چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی بھی ہو، اس سے یہ اعتکاف اللہ سبحانہ وتعالیٰ قبول کرے گا۔ دوسری شرط ہے کہ معتکف پر یہ واجب اور لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ جنابت سے پاک رکھے، یعنی وہ جنوب نہ ہو، اس لیے کہ جنوب شخص کا داخل ہونا مسجد میں ممنوع ہے، اور اعتکاف بھی مسجد میں ہوتا ہے۔ جب مسجد میں ہوتا ہے تو لہذا معتکف حدث اکبر یعنی جنابت سے پاک ہو، اور جنابت کے ساتھ اعتکاف نہیں کر سکتا ہے۔ تیسری شرط یہ ہے کہ اعتکاف مسجد میں ہوتا ہے، مسجد میں ہوتا ہے، کہیں اور اعتکاف نہیں ہوتا ہے، یعنی اس مسجد میں جہاں 5 وقت نماز جماعت ہوتے ہیں تو وہاں اعتکاف بھی ہوتا ہے۔ اور اس کے لیے دلیل یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، جب تک آپ لوگ اپنے بیویوں کے پاس نہ جائیں یا ہم بستری نہ کریں اس حال میں کہ آپ لوگ مسجدوں میں اعتکاف میں ہو۔ اور دوسری آیت میں نے جو پیش کیا أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَعِ السُّجُودِ، ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام سے کہا کہ میرے گھر کو آپ طائفین طواف کرنے والے اور عاکفین معتکف بیٹھنے والے اور رکوع اور سجود کرنے والوں کے لیے پاک اور صاف رکھیں۔ اور ایک مسئلہ رہ گیا کہ ہمیشہ لوگ رمضان آتا ہے اور پھر اعتکاف کے موسم پہنچتے آخر عشرہ
پوچھتے ہیں کہ کیا عام مساجد میں اعتکاف درست ہے یا درست نہیں. اس لیے کہ ایک حدیث میں آیا کہ اعتکاف نہیں ہوتا ہے مگر 3 مساجد میں، مسجد الحرام، مسجد النبوی اور مسجد الاقصی بیت المقدس. اور جواب اس میں یہ ہے کہ اعتکاف ایک اولویت اور برتریت افضلیت کے ساتھ، ایک اعتکاف جواز اور استحباب کے ساتھ. اعتکاف 3 مساجد میں بیٹھنا یہ سب سے زیادہ افضل اور برتر اور اعلیٰ ہے، لیکن عام مساجد میں ان 3 مسجدوں کے علاوہ ساری دنیا کی مساجد میں اعتکاف بیٹھنا یہ جائز ہے. اور اس کی دلیل جواز اور وہ عمل صحابہ اور عمل التابعین اور اجماع امت اور عمل مستمر جو جاری ہے من لدن ذالک الیوم، اس وقت سے لے کر آج تک. وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.